پانچواں بڑا اصول زندگی کو ایک پروان چڑھانے کے لیے، ذرے کو ایک پہاڑ بنانے کے لیے، وقت کی آتش کو ایک آتش فشاں بنانے کے لیے، وہ ہے کہ آپ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو برائی کو اچھائی کے ساتھ ریپلیس کریں۔ ہر برے فیصلے کو، ہر برے ڈیسیشن کو، ہر بری آپٹ کو، ہر برے جو ہے ڈیسیشن میکنگ اور انیشیٹوز کو، اور ہر غلطی کو اتبع السیئۃ الحسنہ، اللہ کہتا ہے قرآن میں، ہر برائی کو نیکی سے ریپلیس کرتے ہیں۔ ہمارے اکثر مسئلے اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ ہم برائی کے اوپر ایک اور بڑی برائی کر دیتے ہیں، ہم فساد پہ بڑا فساد کریٹ کر دیتے ہیں، ہم ایک بڑے میس اپ کے اوپر ایک بڑا میس اپ اور بھنڈ مار دیتے ہیں، اور وہ پورے کا پورا شجرہ خراب کر دیتی ہے وہ چیز۔ ایک غلطی کے بعد اچھائی کرتے ہیں، اس کو سدھارتے ہیں، اس کو صحیح کرتے ہیں، اور پھر آگے چلتے ہیں۔ پانچواں، چھٹا بڑا اصول، ایک بڑی لیڈرشپ اور ایک ٹاپ لیڈرشپ اور ایک کامیاب انسان زیادہ انگیج جھگڑوں میں نہیں ہوتا۔ ہمارے کچھ لوگوں کو اپنے نفسیات کے چھوٹے پن کی وجہ سے، یا اپنی نفسیات کی سیکیورٹیز کی وجہ سے، کیا نا سٹو اپنی ارے کھولنا بھائی، اپنی نفسیات کے چھوٹے پن کی وجہ سے انہیں دے ہیو دس ایلیمنٹ کہ وہ لڑائی لے لیتے ہیں۔ ایک بڑا آدمی کبھی انگیج نہیں ہوتا، اینڈ دس از مائی بگیسٹ ٹپ ٹو دا انٹائر پنجاب اینڈ دا لاہوریز اینڈ ایوری بڈی ان لاہور ہو سٹنگ ہیئر، یا لاہور کے باہر کے بھی جو لوگ آئے ہیں، بھائی جان آپ کو جب اس لمحے تک پہنچانے کے اندر سب سے بڑا ہرڈل ہی آپ کے دشمن اور مخالفین ہیں جو آپ کو انگیج کرنا چاہتے ہیں۔ وائی ڈو یو وانٹ ٹو گیٹ انگیجڈ؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب آپ سے وہ لوگ جن کے ساتھ انگیج ہو کے نیگیٹو انرجیاں آپ کی ضائع ہوں گی، جب آپ کے اندر نیگیٹو انرجی آئے گی، آپ کی پازیٹیوٹی ضائع ہوگی، آپ کا ریسورس ضائع ہوگا، آپ کا وقت ضائع ہوگا، آپ کا مائنڈ سیٹ خراب ہوگا، آپ کے مسئلے مسائل کھڑے ہوں گے، ٹیک دا پاس، وہاں سے نکلیں، آگے بڑھیں، انگیج ہونے کی ضرورت نہیں ہے گراؤنڈز کے اوپر۔ تو ایک اچھی بڑی کامیاب زندگی ہر جگہ پنگ پونگ کی بال کی طرح لڑ نہیں رہی ہوتی، وہ انگیج ہی نہیں ہوتا کم سے تو، اور اصل لوگ چاہیں گے آپ کو انگیج کر کے ڈسرپٹ کرنے کے لیے، انٹرپٹ کرنے کے لیے، کہ آپ کی زندگی کے اندر دو باتیں ایسی کریں گے، دو طنز اور جگتے ایسی لگائیں گے کہ آپ انگیج ہوں، آپ وہاں جواب دیں، آپ وہاں اپنا اسالٹ رجسٹر کرائیں، آپ اپنا نقطہ رجسٹر کرائیں۔ اور یہ جو مزاج ہے نا کہ جھگڑے کے اندر فیس بک پہ آخری میسج میرا ہونا چاہیے، ہیلو، اتنا وقت کس کے پاس ہے کہ وہ منہ دے لوگوں کو؟ ٹیچنگ اور نرچرنگ اور ٹریننگ بھی اس کا مطلب اسکریچ سے، زیرو سے نہیں بنانا ہوتا۔ 40-50 ہم جب ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ لیتے ہیں، واٹ از این ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ، کہ 30-40% کچھ اس میں ڈیولپڈ ہے تو میں اس پہ 60% کام کروں گا نا، میں زیرو پہ کیسے کام کر سکتا ہوں ایک 20 سال کے آدمی کے اوپر؟ وہ بھی ایک ہونا چاہیے، مگر اس کے لیے علیحدہ اکیڈمیز ہونی چاہیے۔ آپ کچھ لے کے آئیں گے تو ہم اس کو بنائیں گے نا آگے سے، ہم زیرو سے تو نہیں بنا سکتے۔ تو انگیج نہیں ہونا آپ نے۔ تو کچھ لوگ معاشرے میں اتنے بے ڈھنگے، اتنے بد تہذیب، اتنے ایکسٹریمسٹ، اتنے ایبسولوٹ اور غیر معیاری ہوتے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ انگیج کریں گے بھائی جان، وہ آپ کا اچھا خاصا آپ کی سلطنت ڈسٹارٹ کر دیں گے، اور ان کا کام ہی ہے کہ وہ اپنی 2 روپے کی باتوں کے ساتھ آپ کو انگیج کر لیں اپنے ساتھ، اور اپنے اندر پرفیکشنزم کے مسائل کو باہر نکالیں۔ آپ خطاؤں کے پتلے ہیں، آپ سے غلطیاں ہونی ہیں، آپ سے غلط فیصلے ہونے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دوسرے آ کے آپ کی ریکٹیفیکیشن بھی کر رہے ہیں تو اسے بھی یہ سمجھنا چاہیے بھائی اسٹیج پہ کھڑا ہے، 50 غلطیاں ہو سکتی ہیں، ایک انسان ہے، 50 غلط فیصلے ہو سکتے ہیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں اپنی فیلڈ کے اندر میرے سے جتنے میرے کولیگ ٹرینرز ہیں، جتنے میرے وقت کے عالم ہیں، جتنے بھی، میرے اندر وہ مزاج ہی اب ختم ہو جا رہا ہے کہ میں کسی کو کرٹیسائز کروں۔ کیوں؟ مجھے پتہ ہے یار، وہ جانتا ہوگا اس کے پیروں میں اس کا کیا حال ہے، وہ جانتا ہوگا اس کے ساتھ کیا ہو رہی ہے۔ ہو ایم آئی ٹو ایون کرٹیسائز آن دیٹ پرسن؟ وہ جانتے ہوں کہ ان کی اسٹرگل کیا ہے، میں یہاں سے بیٹھ کے کیسے فتویٰ دے سکتا ہوں اس کی زندگی کے بارے میں؟ تو یہ اب انگیج نہیں ہوتے۔ بڑا اصول یہ، ایک بڑا لیڈرشپ گراؤنڈ میں حد سے زیادہ فضول بے ڈھنگی جنگیں نہیں لیتا۔ یہ اس کے لیے بھی آپ کو کورسز اور مینٹرز چاہیے، ٹو نو، ایک اچھا استاد کا لوٹا اٹھانا پڑے گا آپ کو، ٹو نو کس کے منہ نہیں لگنا ہوتا، ٹیک اے پاس۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے قولوا سلاما، سلام کر کے جا، اس کی بدماشی کو نیوٹرلائز کر، اس کو جو چڑی ہوئی ہے نا تیرے ساتھ حملے کرنے کی اور تیرے پہ باتیں لگانے کی، جو نیوٹرلائز کریں۔
بٹ دا مومنٹ، اصل مسئلہ ہوتا ہے جب آپ جواب دیتے ہیں، اصل لڑائی تب بڑھتی ہے جب آپ جواب دیتے ہیں، اصل جھگڑے ایون میاں بیوی کے، فیملیز کے، کارپوریٹ کے، سسٹمز کے، امپلائی اور آپ کے امپلائر کے اور ایچ او ڈیز کے اور اپنے جونیئرس کے کیوں ہوتے ہیں کہ آپ انگیج ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ. اور اس سے ایک اور نقطہ بھی نکلتا ہے، کبھی کبھی پری میچور، اممیچور اور غیر سنجیدہ اور غیر معیاری بچوں کے ساتھ بھی، جن کا معیار ابھی اتنا اسٹیبلش نہیں ہے، ویٹ کرتے ہیں اس کو وہاں تک پہنچنے کے لیے کہ اسے 3-4 باتیں سمجھائی جائیں. آپ 10 منٹس چلیں جی. آپ بچوں کے، ابھی 7 سال کا 6 سال کا بچہ، یہ چھوٹی سی بچی اگر کوئی غلطی کرتی ہے، آپ اس کے ساتھ انگیج کیسے ہو سکتے ہیں نیگیٹیولی؟ آپ اپنا کیوں نکال رہے ہیں اپنا آپ اس کے اوپر؟ میں پارسا نہیں ہوں، میرا مجھے یو ایس سے آئے ہوئے 22 سال ہو چکے ہیں، لیکن ایک چیز آج بھی میری گورے کی دنیا کی نہیں بدلی، وہ ہے ٹریفک سینس. اور اللہ معاف کرے جو ہمارے ٹریفک سینس ہے، بتا نہیں سکتے. تو غلطی اوپر سے بدماشی اور ہانکنگ اور فضول کی، مطلب ہم کسی کو ڈپر ماریں وہ اور رائٹ پہ ہو جاتا ہے، مطلب ہیلو یو ہیڈ ٹو موو لیفٹ بیکاز آئی ایم کمنگ 20 miles more faster than you. نہیں، بائک کا اس پورے ملک میں حال دیکھ، مجھے ایسا لگتا ہے 3 لینز بائک کی. میں بھی ٹرکی میں گیا الحمدللہ، and I saw ایک اتنا بڑا جیم میں ہم پھنسے ہوئے، اتنی لائن خراب ہے، اور میرا پاکستانی سینس کہہ رہا تھا مجھے یوں لے کے یوں نکل جانا. آپ سوچیں وہ اتنی تمیزدار قوم ہے کہ وہ بائک کے جانے کی راستے سارے بیٹھے ہیں اس کے. میں نے کہا یار کیا بات ہے، لیکن فخر بھی ہمارے اوپر کہ رول توڑ، مطلب ہم ہیں. جتھے لکھیا ہوئے گا نا اتنے تھوکنا منع ہے، اتنے پان دی پیپا مارتے پے ہوں گے. کمنگ بیک فرام دا ہیومرس اینڈ، بچے کی تربیت، بیوی کی تربیت، معاشرے کی تربیت، ایک عالم کی تربیت، ایک شیخ کی تربیت، ایک استاد کی تربیت، معاشرے میں ایک جاہل کی تربیت، ایک نشے میں ڈوبے شخص کی تربیت کے وقت ہوتے ہیں. آپ کو کب انگیج ہونا ہوتا ہے، یہ پورا ایک علم ہے. کب انگیج ہوتے ہیں اور کس لہجے میں انگیج ہوتے ہیں کس کے ساتھ. اور اگر آپ اس کا خیال نہیں رکھیں گے، وہ لوگ آپ سے چڑ جائیں گے، لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے، لوگ آپ سے کٹ جائیں گے، نیگیٹو ہو جائیں گے، یا آپ سے لڑائیاں کریں گے اور آپ کو انگیج کرا دیں گے. اور آپ سے پھر ایسی غلطی ہوگی کہ آپ یہاں کھڑے ہو کے جسٹیفائی کر دیں گے. آپ کو نہیں پتا اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا. قومیں آپ کا درد نہیں سنیں گے. ہاں، گاڑی اور بائک کے ایکسیڈنٹ میں گاڑی والا ہمیشہ غلط ہوتا ہے، خلاص، پیریڈ. آپ جسٹیفائی نہیں کرا سکتے. اور پھر بہنوں، اور اگر کسی لڑکی کی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو بہنوں کے بھائی تو ویسے ہی بہت ہیں اس ملک میں الحمدللہ، سارے پہنچ. مرد از آلویز رانگ when he's driving a car, you know. There's so many taboos in our society جس سے آپ نہیں لڑ سکتے. تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے اسٹیریوٹائپنگس کیا ہیں، ٹیبوز کیا ہیں، ایج کیا ہے، سوچ کیا ہے. بچہ غلطیاں اس لیے کر رہا ہے. ابھی دیکھیں نا کوئی بچے چیخ چلا رہے ہیں صاحب کے ساتھ، ہم کیا کریں یہاں پہ؟ ہمیں یہ تو نہیں کہہ سکتے شرم آپ، ہم یہ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ بچہ ہے، بچے کا کام ہی ہے یہ. بڑے نے ظرف دکھانا ہوتا ہے، اور بچوں کو بھی بڑوں سے انگیج ہونے کے لیے ٹائمنگ، وقت، زمان، وضع، قطع، الفاظ، لہجے سیکھنے پڑیں گے. یہ چیزوں کی وجہ سے ہی بڑے مسئلے خراب ہیں. اور اینڈ میں جب کچھ ہوا نہیں تو اینڈ میں کہنا میں تو ٹھیک ہاں اور وہی غلط سی، میں تو ٹھیک تھا، اس کو نہیں سمجھ. ڈونٹ ڈو دیٹ. انگیجمنٹ نہیں ہونی چاہیے.